اللہ پاک
ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امی ابو تمہارے ہوتے قربان، میرے امی ابو تمہارے ہوتے قربان یا رسول اللہ، میں نے دسو کہ اللہ پاک سب تو پہلے کس چیز کو پیدا کرتا ہے؟ جدو ہے گل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو سنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ پاک نے ساری چیزوں کو پہلے اپنے نور دے وچوں تیرے محمد کا نور پیدا فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے اس نور دے وچوں جتنا چاہا دور فرمایا گیا، چیزاں پیدا فرمایا گیا، لوہے قلم بنے، جنت بنی، دوزخ بنی، فرشتے بنے، آسمان بنے، زمین بنی، سورج بنیا، چاند بنیا، جن بنے، انسان بنے، اور جو کچھ بھی پہلے نہیں سی، پہلے کسی آئی کوئی نہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور دے وچ وہ چیزاں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آدم دی پیدائش کو 14,000 سال پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ کے وچ ایک نور دی شکل وچ موجود سا۔ آپ کی فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام دی پیدائش کو پہلے 14,000 سال پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک نور کی شکل میں موجود سا۔ کہ میرے آقا حضرت جدو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی نا، کہ میرے آقا حضرت کی فرماتے ہیں تیری نظر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نظر پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بخاری شریف میں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی کہ میں اس وقت بھی نبی جس وقت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان میں جائے، کہ آدم علیہ السلام کا اجے جسم روح وچ نہیں پائی سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی موجود تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ روح البیان شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث کے لیے نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو مختلف امام علامہ علی بن برہان الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی کتابوں کے وچ اس چیز کو نقل کیا کہ ایک دفعہ ساڈے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین کو پوچھا، کدے کو پوچھا؟ جبریل امین کو پوچھا کہ جبرائیل تو دس تیری عمر کتنی ہے، کہ جبرائیل تو دس تیری عمر کتنی ہے،
جبرائیل علیہ السلام عرض کیتی کہ اللہ دی قسم جبرائیل علیہ السلام نے کی قسم کھاتی اللہ دی قسم کہ فرشتے جھوٹی قسم کھا ہی نہیں سکتے تے آپ عرض کرتے کہ اللہ دی قسم میں اور کچھ نہیں جانتا جبرائیل علیہ السلام کی عرض کرتے نا کہ اللہ دی قسم میں اور کچھ نہیں جانتا میں نے اتنا پتہ ہے کہ چوتھے حجاب دے وچ ایک ستارہ ہے چوتھے پردے دے وچ ایک ستارہ ہے وہ ستارہ 70,000 سال تو بعد چمکدا
تو وہ دن کے بھوک کی وجہ تو آقا علیہ السلام اپنے پیٹ تے پتھر بندے بھوک کی وجہ تو آقا علیہ السلام نے اپنے پیٹ تے پتھر بندے تو جب پتھر دیکھے نا کہ آقا علیہ السلام نے ذکر نہیں کیتا آقا علیہ السلام تشریف لے گئے چٹان ایک جڑے دفعہ وہ جڑی بیلچا سی یا کئی سی جو بھی سی ایک دفعہ ماری تے چٹان ریزہ ریز ہو گئے جابر رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی گھر گئے اپنی سوچن کہتے کہ گل ہے کہ دربانی پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا کہ وہ کتنی لگی ہوئی اور شریر کے پیٹ تے پتھر بدلے ہوئے تے باقی صحابہ ہی بدلے ہوئے تے گھر وچ کوئی شے ہے انہاں نے جی اور تے کوئی نہیں تھوڑے جے جاؤ میں ایک بکری کا بچہ ہے فرمایا کھو کوئی لایا ذبح کر دی فرمایا تو جلدی جلدی تیار کر جو دی روٹی بنا میں آقا علیہ السلام کو بنا لیا جلدی جلدی گئے آقا علیہ السلام کے کول حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ تھوڑی جی بکری کا گوشت ہے کہ تھوڑے جے جاؤ یا رسول اللہ تسی آ جاؤ تو نال دو ترے اور صحابی لے آؤ چلو کوئی نہ تو گزارا ہوا ایسا تے سونے کی فرمایا سونے فرمایا کہ ڈھیر سارے صحابہ کرام کھڑے ہوتے گئے سونے ارشاد فرمایا کہ جتنے کے صحابہ ہیں جن سارے اندہ اور جابر دیکھ رہے تھے اور جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے یار بکری کا گوشت تھوڑا جا جو بھی تھوڑا جا تے کتنی عوام آ جائے تو میں کیا کر سکتا آپ جلدی جلدی جو ہے نا بیٹھ جا کے اپنی بیوی کہنے لو کہ میں آقا علیہ السلام کو عرض کیتا مگر آقا علیہ السلام جتنے صحابہ ہیں سارے نہیں دس چڑھے کہ انہوں نے پوچھے کہ اے دسو کہ اتنا دسیا نہیں تھوڑا جا سالہ نے تھوڑا جا جاؤ پر عرض کیتا فرمایا کہ اے اللہ دسیا کہا پھر مسئلہ نہیں جڑا لے جا رہے ہیں وہاں سے بات ہے آقا علیہ السلام صحابہ کرام نے لے کے بیٹھا اور جب لے کے پہنچے نا آقا علیہ السلام کہ ارشاد فرمایا کہ ہانڈی جڑی انہوں چولو تو نہیں ڈالا ہانڈی چولو تو نہیں ڈالی اور تندور جڑا نا اس کو جڑا برتن نہیں ڈالا آقا علیہ السلام پہنچ کے فرمایا کہ چلو بھی پکاؤ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوچا مدد پر روٹی پکانی شروع کر دی تھی آقا علیہ السلام اس برتن کے وچوں سالن پا کے دینا شروع کر دیتا تے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہڈی جڑی وہ نہیں پڑنا کی نہیں کرنا ہڈی نہیں توڑنا فرمایا ہڈی رکھ دے جاؤ صحابہ کرام سارے آئے روٹی کھاتے کھاتے سارے پیٹ بھر کے کھا رہے یاد رکھنا دیکھا جائے بکری کا بچہ سی تے مٹھی جو ہے سارے صحابہ کرام روٹی کھا رہے تے جب سارے کھا بیٹھے نا تے آقا علیہ السلام کو حدیث جاتا کہ جڑا نا بکری دی جو ہڈیاں سارے کٹھیاں کر کے نا تے اس تے ہاتھ رکھ کے آقا علیہ السلام کچھ پڑھیا وہ ہڈیوں تے دوبارہ گوشت چاڑ کے بکری اپنے کان جڑے دوبارہ ہڈی الحمدللہ کھڑی ہو گئی زندہ ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام عطا فرمایا اسی طرح حضرت جابر کا اس واقعے میں چاہتا کہ آپ کے بچے جڑے سن دیکھ رہے بکری ذبح کیویں ہوتی گئی نکے نکے بچے آئے انہاں نے چلو یار نکے گراؤنڈ یا چھت تے چا کے چھوئی رہے کہندے ابو جی بکری ذبح کر رہا آئے میں تھانے ذبح کرتا چھوٹا بچہ لیٹا بڑے بچے چھوٹے بچے دا گلا اٹھا دیتا اب بیٹی ویکھے سی کہ ابا اس طرح کر رہا جب پتہ چلا کہ گھر کے نیچے صاف ظاہر ہے کہ دو بچے وہ بھی گلے کاٹ گئے کہ آپ کی بیوی جڑی سن کتنی جگرے آئی سن آپ نے فرمایا کہ نہ بچے چوں کے لایا جابر کو نہیں دسیا بچے منجی کے کمرے پا کے چادر پا دی تے جب چادر پائی نہ جب کھانا شروع ہوا نا تے جبرائیل امین علیہ السلام تشریف آئے آپ فرمایا کہ اللہ پاک فرمایا سنیا جابر نے کہا اپنے پتر بھی نال لے کے آوے بیٹا آقا علیہ السلام حضرت جابر نے بلایا کہ جابر اپنے بچے لے کے آ تے جابر اپنی ریاست موجود ہوئے بچے پہلے جب سب گئے جلدی جلدی بیگم کو اپنے بچے کی طرف بیگم آ کے موجود کوئی نہیں جا کے دس آقا علیہ السلام کہ بچے موجود کوئی نہیں اے نہیں کہا کہ بچے گھر میں موجود نہیں یا پیر میں جھوٹی کو نے فرمایا موجود کوئی نہیں یعنی دنیا میں موجود کوئی نہیں کیونکہ دوئے وفات پا کے سن تے جدوں جا کے آقا علیہ السلام نے دسیا نا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا عرض کیتا کہ سونے اللہ کیا تھا بہنا ناموں کے لے آؤ یہ تو جابر دوبارہ گئے کہ بیوی کمرے چ لے کے دکھائے کہ دوئے بچے ذبح ہوئے گئے آگے سوڑے جابر علیہ السلام دوئے بچے چکے تھے آقا علیہ السلام نے کلمہ چڑھا دیا اور جب آقا علیہ السلام دیکھے کہ دوئے بچے ذبح ہوئے میرے سوڑے نے ان چادروں تے پوا کے کچھ پڑھیا کہ دوئے بچے اللہ تبارک و تعالی کے گناہ زندہ ہو گئے
گل نہیں پوچھے. ابو ہریرہ کے جاتے ہمیں نکل گئے. عمر فاروق ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کوئی گل نہیں پوچھی نکل گئے. عثمان غنی آئے کوئی گل پوچھی چلتے چلتے دسی نکل گئے. اتنے تک مجھے سونا آ گیا. آقا علیہ السلام جب تشریف لے آئے نا تے ویکھے کہ ابو ہریرہ الٹے لیٹے ہوئے تے ویکھ کے سونے کو پھر کیڑی گل چھپی ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویکھ کے نا تیرے کہتے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے. ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے. فرمایا یا رسول اللہ گل تے ہی ہے. فرمایا چل میرے پیچھے پیچھے آ جا. تے جب لے گئے نا گھر جا کے پوچھا کہ کوئی چیز کھانا والی ہے. گھروں آواز آئی کہ اور تے شے کوئی نہیں کھانا والی ہے. تو دودھ دا پیالہ پیا ایک دودھ دا پیالہ پیا. فرمایا آ لایا جو دودھ دا پیالہ رکھا نا ایک دودھ دا پیالہ پورا ہے. کہ میں اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ دل کرتا کہ میں پیالہ پان کے سارا پی چھڑا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ گل سن اصحاب صحبہ تمام تو جو 70 صحابہ بیٹھے انہوں بلا کے لایا انہوں دودھ پلوائی. اور ابو ہریرہ دل کے میں بولتا تھا یارو سارے تو زیادہ حقدار میں اتنی بھوک لگی پر میں کی کرا حکم مرنے بغیر چارہ کو نہیں سی. کہتے ہیں میں اصحاب صحبہ تے گیا تے پہلی بار انہوں جدوں نہ بلا کے لایا تو میں سوچے اگلی گل ہے کہ جدوں نہ آ جانا تے سونے میں نہیں کہنا کہ یار تو ہی بلا حالانکہ بھوک میں سے نہ پاری لگی ہوئی. وہ میں گل پڑھی جدوں صحابہ صحبہ آئے تے فرمایا ابو ہریرہ کو تے نہ سارے پیا. تے سوچتے ہیں کہتے ہیں کہ یار پیالہ ہے کہ 70 صحابہ تے میرے پلے تے شے نہیں ہے. کہتے کی کرم گل پڑھنی سی میں پلانا شروع کیتا پلانا سارے صحابہ نے پی لیا رج رج کے پی لیا. تے جتنا پیالہ اتنا ہی تے اگلا دفعہ دیکھ کر مسکرا کے فرماتے ہیں ابو ہریرہ ہن تو تے میں رہ گیا ہن تو تے میں رہ گیا. تے فرمایا ابو ہریرہ پی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پینا شروع کیتا پی کے منہ نہ لگایا نا تے پھر کہتے سونا کہتا ابو ہریرہ اور پی. میں پھر پیتا تیسری بار بات آئی فرمایا اور پی. میں فل مطلب پیٹ بھر گیا حتیٰ کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پی. تے میں کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بعد گنجائش نہیں. تے ایک پیالہ دودھ دا 70 صحابہ کرام پیا. اے میرے امان میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام دے بڑے بڑے واقعات ہوں. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واقعات ہوں. کچھ صحابہ کرام سے جنگ کے وچ انہاں دی اکھ شہید ہو گئی. اکھ پھڑ کے میرے مصطفیٰ کو لا کے یا رسول اللہ میری اکھ. فرمایا اکھ ہو رہا ہے کہتے سنے یار فرماتے کہ تیری اکھ لگدی نہ لینا تو اس طرح صبر کر اللہ جنت دے گا. فرماتے کہ یا رسول اللہ بات صحیح ہے صبر کرنا اور جنت میں سے پر مسئلہ ہے کہ میں اپنی بیگم کے نال بڑی محبت کرتا ہوں کہ اگر میں ایک اکھ تو بغیر واپس ہو سنا تو میں ڈر لگتا ہے کہ بیگم میرے عیب میں ہے کہ کسی میرے نال محبت نہیں چھوڑ دے گئے. فرمایا سونے گل ہے کہ جنت میں سے دے چھڑ دی اکھ بھی میں دے چھڑو. تے آقا علیہ السلام اکھ مبارک پکڑی اور انہاں دی اکھ دے وچ لا دتی. فرماتے خدا دی قسم میں دوسری اکھ وچ طرح نہیں نظر آتا جتنی اس اکھ دے وچ نظر آتا. جنگ ہو رہی تھی صحابہ کرام نے رضوان نے تلوار ٹوٹ گئی. آقا علیہ السلام کو بولتے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی سوٹی چاہیے تلوار کی. فرمایا جا جا کر صحابی کہتے ہیں کہ سوٹی میرے ہاتھ میں نہ جان کرتے سا آج میں سوٹی کو میں سکتا نہ اتنی جائے کہیں گردنہ گردیاں کر لیا کہ سوٹی تلوار بن گئی. ایک صحابی انہوں نے بازو کاٹ گیا جا کے بازو پکڑا یا رسول اللہ میرا بازو کاٹ گیا. فرمایا لایا بازو لا مبارک لائی بازو دے دے میں خدا کی قسم مجھے بازو پہ جا کے جتنے اس بازو دے اے میرے مصطفیٰ کی اولاد تے جس سونے دی ساڈے دل دی عنایتاں ہیں اس سونے کا میلاد اگر سانوں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. اے ہو گیا وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ. وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ.
نبی